الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ بزرگ و برتر کے لیے جو ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا پالنہار ہے۔ بے حساب لا تعداد درود و سلام مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پر کہ آپ ہی کے طفیل کارخانہ قدرت رواں دواں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد اور آپ ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے۔ ناظرین، ہمارے سرکل آف انفلوئنس میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں اور یقیناً زندگی جیسے جیسے آگے بڑھتی ہے، کبھی کسی نہج پر پہنچتی ہے کہ ہمیں یہ معلوم چلتا ہے کہ بھئی فلاں جو منسٹر ہے ہمیں اس سے ملاقات کرنی ہے، فلاں جو صاحب اقتدار ہے ہمیں اس سے اپنا تعلق بنانا ہے، فلاں جو صاحب منصب ہے ہمیں اس سے کسی طرح اپنے ریلیشن شپ کو مضبوط کرنا ہے، اور ہمارے ہی سرکل آف انفلوئنس میں ہمیں کوئی ایسا شخص، ہمارا دوست، ہمارا بھائی، ہمارا کزن، ہمارا فرینڈ ہمیں مل جائے کہ ہمیں یہ معلوم ہو اس کے براہ راست اس شخص سے تعلق ہے کہ جو کہ صاحب اقتدار ہے، صاحب منصب ہے، کوئی منسٹر لیول پر ہے، کوئی صاحب اقتدار ہے، تو بہرحال ہم فوراً اپنے اس دوست کو، اس بھائی کو، اس کزن کو اپروچ کرتے ہیں، اس کی منت سماجت کرتے ہیں کہ یار تمہارا ڈائریکٹ ان سے ایک رابطہ ہے، ایک تعلق ہے، تو میری بھی ان سے ملاقات کراؤ۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ ان سے میرا ریلیشن شپ اسٹرانگ ہو، میری بھی ان سے قربتیں بڑھیں۔ اور بہرحال یہ اپروچ ایک ایگزامپل کے طور پر میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ کچھ ایسا ہی انتظام اگر ہم بالخصوص بات کریں اس دور کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرما لیا، اور جب سے لے کے آج تک یہ جو کم و بیش 1400 سال کا عرصہ ہے، اس میں اللہ رب العزت کی جانب سے یہ انتظام نظر آتا ہے تسلسل کے ساتھ کہ کوئی بھی انسان اگر راہ حق کا متلاشی ہے، اللہ کی معرفت کا متلاشی ہے، اللہ رب العزت سے وہ قربت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اللہ نے ہر دور میں اپنے صالحین بندے رکھے، اپنے نیک بندے رکھے، اپنے اولیاء رکھے جو کہ ہمارے اطراف و اکناف میں موجود رہتے ہیں، اور ہمارے قرب و جوار میں کہیں نہ کہیں وہ اللہ اللہ کرتے نظر آتے ہیں۔ اگر ہم ان کی صحبت میں آ جائیں، ان سے اپنا تعلق بنا لیں، اگر ہم ان سے مل جائیں تو یہ وہ ہیں جو ہمیں اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اسی لیے شاعر نے کہا کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ جی ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے شان اولیاء، اور یقیناً بے شک اللہ رب العزت نے بے حساب کمالات سے، عظمت سے، شان سے، رفت سے اپنے ان نیک بندوں کو، اپنے ان اولیاء کو نوازا ہے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں اوتھینٹسٹی کی، کریڈیبلٹی کی، کہ ہمیں ایک ایسا کنٹینٹ چاہیے، کیونکہ اس دور پرفتن میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سی ایسی شخصیات موجود ہیں جو اولیاء اللہ کے مقام کو کوسچن کرتی نظر آتی ہیں، ان کی شخصیات کو کنٹروورشل بنانی نظر آتی ہیں۔ تو ہر عام فہم بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے ایک اوتھینٹک کانٹینٹ سننے کے لیے ملے، مجھے ریفرنس بیس بات سننے کے لیے ملے، تو سب سے بڑا اوتھینٹک اور کریڈیبل ریفرنس اگر ہمارے پاس ہے تو وہ اللہ کی لاریب کتاب قرآن مجید و فرقان حمید ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے۔ انہی کتابوں سے یقیناً ہم آج استفادہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ عالم اسلام کی ممتاز شخصیات تشریف فرما ہے، ممتاز مقتدر علماء کرام، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ سب سے پہلی شخصیت حضرت علامہ مولانا لیاقت حسین ازہری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے علامہ صاحب؟ خیریت سے ہیں آپ کے ساتھ تشریف فرما دوسری شخصیت، آپ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، حضرت علامہ مولانا حافظ اویس احمد صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ سر۔ اور پہلا سوال جو آج کے پروگرام میں جو موضوع آپ کو بتایا گیا، یعنی شان اولیاء، علامہ صاحب کیا ہی اچھی بات ہو کہ پہلی گفتگو میں ہی، ابتدا میں ہی لوگوں تک ایسا اوتھینٹک کنٹینٹ پہنچے، یعنی کہ شان اولیاء قرآن مجید و فرقان حمید اور احادیث مبارکہ میں کس انداز سے بیان ہوتی نظر آتی ہے، سر کیا فرمائیے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، قرآن مجید فرقان حمید رب تبارک و تعالی نے لوگوں کے رشد و ہدایت کے لیے یہ آخری پیغام ہے اللہ کا، تمام کتابوں کی جامع ہے، مصدق ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر دو چیزوں کا ذکر ہوا، ایک من دون اللہ اور ایک اولیاء اللہ۔ سبحان اللہ۔ جیسے آپ نے ذکر فرمایا کہ اولیاء اللہ وہ ہیں کہ جو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں بندوں کو، یعنی ان سے تعلق قائم کرنے کی بنیاد پر انسان اللہ کا مقرب بن جاتا ہے۔ من دون اللہ کے ساتھ جتنا قریب ہوگا وہ اللہ سے دور ہوتا جائے گا۔ من دون اللہ اللہ کے مقابل ہیں، اور اولیاء اللہ اللہ کے دوست، فرینڈز آف اللہ، رب تبارک و تعالیٰ کے پیارے ہیں، مقرب ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی بھی فرمایا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ولی ہے مومنین کا،
اور فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ تو ان پر کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اولیاء اللہ دیکھیں ساری قوتیں طاقتیں، ڈاکٹر صاحب آپ نے قرآن کی بات کی، یہ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ توحید ہے، بنیاد ہے کہ ہر چیز کا مالک اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کے سوا کو پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وللہ میراث السماوات والارض۔ لیکن قرآن ہمیں کیا سبق دیتا ہے کہ اس مالک و مولا نے اپنے بندوں کو بھی قوتیں عطا فرمائی، اپنے بندوں کو بھی طاقتیں عطا فرمائے، اپنے بندوں کو بھی عزتیں اور کرامتیں عطا فرمائے۔ لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ کیا کہنا، لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ اس جہان کے اندر بھی ان کے لیے بشارتیں ہیں، فرمایا ان کے لیے کرامات ہیں، اس جہان میں بھی اللہ نے ان کے لیے مقامات و مراتب رکھے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ نمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا اور ملکہ بلقیس کے تخت کا ذکر کیا۔ طویل واقعہ ہے پوری سورت کے شروع کا دوسرے رکوع کے اندر۔ اس کا جو آخری پیرا ہے اس پہ یہی ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اپنے ہم نشینوں سے، ہم مجلسوں سے کہا کہ بھائی ملکہ بلقیس آ رہی ہے میرے پاس، میں چاہتا ہوں وہ تابع ہو کے آ رہی، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی قدرت کا کوئی جلوہ دکھاؤ۔ واہ سبحان کہ میرے مالک و مولا نے ان کی کتنی قدرتیں ہیں، طاقتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ایکم یاتونی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، فرمایا کون ہے جو اس کے عرش کو، تخت کو اٹھا کر لائے گا اس کے آنے سے پہلے پہلے۔ اچھا آپ کے مجالس کے اندر انسان بھی ہوتے، جن بھی ہوتے، چرند بھی ہوتے، پرند بھی ہوتے، علمنا منطق الطیر، پرندوں کی زبان بھی آپ جانتے تھے، ہدہد بھی مشہور پرندہ آپ کے ساتھ تھا، جنات بھی تھے آپ کے خادم۔ تو ایک جن بول اٹھا، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ، حضور میں اٹھا کے لے کے آؤں گا، میں یہ خدمت کروں گا۔ اور میں کب لے کر آؤ گے؟ کہا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، فرمایا اس مجلس و محفل کے برخاست ہونے سے پہلے پہلے لا کر وہ تخت میں آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ ٹھیک، کہاں فلسطین ہے، کہاں یمن اور کہاں سبا کا علاقہ ہے، ہزاروں میل کی مسافت، جانے کا مہینہ لگے، آنے کا مہینہ لگے، مجلس 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ رہے گی۔ اس نے کہا وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ امین، میں قوی بھی ہوں، امین بھی ہوں، میں لے کر آؤں گا۔ پھر فرمایا قرآن آگے کہتا ہے کہ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ، اللہ، فرمایا وہ بندہ بولا کہ جس کو اللہ نے کتاب کا علم عطا فرمایا، واہ 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 سبحان اللہ۔ کتاب کا عالم تھا۔ اس نے کہا حضور مجھے خدمت کا موقع دیں، میں لے کر آؤں گا۔ قرآن کا متن ہے یہ، تو کوئی تفسیر نہیں، کوئی تشریح نہیں، کوئی روایت نہیں، قرآن بیان، قرآن ڈائریکٹ۔ آپ نے قرآن کا سوال کیا، فرمایا تم بتاؤ تم کب لے کر آؤ گے؟ کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کیا کہنا، حضور پلک جھپکنے سے پہلے لا کر آپ کی بارگاہ میں پیش۔ اللہ اکبر، اللہ لما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی، اللہ اکبر۔ بے شک، نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ وہ تخت بلقیس سامنے موجود۔ اللہ اکبر۔ اتنی سی بات ہے، اگر ہم اس وقت دیکھیں عالم اسلام کے اندر مسلمان کتنے انتشار و افتراق کا شکار ہیں، ہم پر کفار چاروں طرف سے دوڑے ہوئے ہیں۔ ہم اگر ان تعصبات کے اندر پڑیں گے اور ہم ان جھگڑوں کے اندر پڑیں گے، اتنی سی بات قرآن کی ہے، قرآن پر آ جاؤ کہ اللہ تبارک، دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ بے شک، ہم نے کب کہا کہ کسی ولی کے پاس، کسی نبی کے پاس یہ قوتیں اس کی ذاتی ہیں؟ یہ رب تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ واہ واہ واہ، سلیمان علیہ السلام نے بھی جب اپنے اس جو ہے وہ صحابی اور اپنے ساتھی اور اس ولی کی قوت کو دیکھا تو کہا هذا من فضل ربی بے شک، لیبلونی اشکر ام اکفر، فرمایا میرے رب کا فضل ہے، فرمایا وہ عطا فرماتا ہے کہ کون ہے شکر ایک گزار۔ نبی کہہ رہا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کی ذات دینے والی ہے، لیکن بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ قوتیں عطا فرمایا۔ آخری بات کہوں گا، چونکہ سوال ہے قرآن و حدیث کا، مکمل تو نہیں پڑھ سکوں گا، حدیث قدسی ہے بخاری شریف کی، بسم اللہ، کہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا بندہ جب میرا محبوب بن جاتا ہے، فرمایا سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ میرے محبوبیت کا جو راستہ ہے وہ فرائض کی ادائیگی ہے۔ واہ، وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أَحْبَبْتُهُ، سبحان اللہ، فرمایا کہ وہ سب سے پہلے فرائض ادا کرتا ہے، پھر نوافل کی طرف آتا ہے، پھر جب نوافل پڑھتا رہتا ہے پڑھتا رہتا ہے پڑھتا رہتا ہے، فرمایا میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ واہ واہ واہ، اور پھر محبوبیت اس مقام پر پہنچ جاتی ہے کہ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ اللہ اللہ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، کیا کہنا، فرمایا میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں، بصارت بن جاتا ہوں، ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں۔ اے میرے مالک و مولا، تو ہاتھ پاؤں جسمانیت سے پاک ہے،
فرمایا وہ بندہ کام کر رہا ہوتا ہے، اللہ اکبر، لیکن اس کے اعمال کے اندر اللہ کی قوتیں اور طاقتیں شامل ہو جاتی ہیں. کیا مراد یہ ہے، رب تبارک و تعالیٰ ہاتھ پاؤں بننے سے قاصر، رب تبارک و تعالیٰ ہاتھ پاؤں بننے سے پاک ہے اس کے مقام اور مرتبہ، لیکن فرمایا کہ وہ اعمال بندے کے ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آخری جو جملہ ہے، کہتے ہیں میرے بھائی اللہ سے مانگے، اللہ دینے والا، آپ نے کہا نا، لیکن فرمایا ان سألنی لأوتینہ، میرا بندہ اس درجے پر ہوتا ہے کہ پھر وہ سوال کرتا ہے تو میں اس کے سوال کو رد نہیں کرتا، اللہ اللہ، اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی راج رکھتا ہوں. رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ. میرے کچھ بندے ایسے ہیں کہ وہ قسم کھا لینا کہ خدایا تیری عزت کی قسم ہے تو نے یہ عطا کرنا ہے. فرمایا میں اپنے بندوں کی لاج رکھتا ہوں، ان کی قسم ٹوٹنے نہیں دیتا. اللہ اللہ اللہ. یہ مقامات اور مرتبے اور فضائل کی اس محبوبیت کے درجے پر پہنچتا ہے. اور فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ کا اتنا مقرب ہو. اب دیکھیں نا سیدنا عمر فاروق مدینے میں بیٹھے ہوئے اور یہاں سے کہتے ہیں یا ساریۃ الجبل یا ساریہ. بھائی کیسے دیکھا، کیسی آواز پہنچائی، دیکھ کیسے دیا. فرمایا وہ نگاہیں تو ان کی تھی لیکن اللہ کی قدرت و طاقت اس کے عمل سے. یہ ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم. سلامت رہیں، سلامت رہیں. خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ایک اور اہم ترین سوال آج کے موضوع کے حوالے سے، لیکن بریک کے بعد انشاءاللہ ہمیں امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. سی یو رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے. آج کا موضوع شان اولیاء، اور یقیناً جو پہلا سوال تھا شان و عظمت کے حوالے سے اولیاء اللہ کی اور قرآن و حدیث سے کیا مدلل جواب علامہ صاحب نے عنایت فرمایا. اللہ آپ کو سلامت رکھے، جزاک اللہ. اب جب ناظرین ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے اولیاء کو یہ شان و عظمت عطا کی ہے، تو یقیناً جب یہ سمجھ لیں انعامات کسی کو ملتے ہیں، یہ پرائزز کسی کو ملتے ہیں اور اس انداز سے ان کی رفعت اور شان قرآن و حدیث بیان کرتا نظر آتا ہے، تو یقیناً کہیں نہ کہیں ان کی شخصیت میں وہ سیرت اور وہ اوصاف موجود ہیں کہ جس کی وجہ سے رب تعالیٰ نے آج ان کو یہ شانیں یہ عظمتیں عطا کی ہیں. تو سر یہی میرا علامہ صاحب دوسرا سوال ہے کہ اولیاء اللہ کس سیرت کے اور کن اوصاف کے مالک ہوتے ہیں، کیا فرمائیے گا قرآن و حدیث کی روشنی میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو آپ نے سوال کیا ماشاءاللہ علامہ صاحب نے اس سے پہلے ان کی شان و عظمت کے حوالے سے کیا کہنا، بہت ہی خوب گفتگو فرمائی، اور پھر اگلے مرحلے پر ہم اس پہ آگے کہ یہ کن صفات کے، سیرت اور کردار کے مالک ہوتے ہیں. یہ بڑا اہم سوال ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا کہ یہ قرآن کریم کا سب سے بڑا موضوع بھی یہی ہے کہ انسان اور اچھے اور ولی آدمی کی صفتیں کیا ہوتی ہیں. کیا بات ہے. سب سے زیادہ قرآن نے یہ ڈسکس کیا ہے. سبحان اللہ. کہ نبی ایسے تھے، اس کردار کے تھے، اور لوگوں کو ایسا ہونا چاہیے. قرآن کا آغاز ہی یہیں سے ہوتا ہے، ھدی للمتقین الذین یؤمنون الذین یہ ایسے ہوتے ہیں، یہ ایسے ہوتے ہیں. یہ قرآن اس کو جگہ جگہ ان صفات کو لے کر آتا ہے. سبحان اللہ. دیکھیں میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا خلاصہ کر دو ان چیزوں کا مختصر سے وقت میں. دیکھیں سب سے بنیادی چیز تو یہ ہے کہ ایمان کے بعد تقوی جو ہے یہ ساری صفات کا منبع و مرکز ہے. کیا کہنا. ھدی للمتقین میں بھی یہ بات ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون میں بھی یہی بات ہے. بلکہ اس آیت پہ تو اللہ نے لا کے بات ہی ختم کر دی. اس سے زیادہ تاکید نہیں ہو سکتی کہ ان اولیاءہ الا المتقون. واہ. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کا کوئی دوست نہیں ہے. ان اولیاء، اس کا کوئی ولی نہیں ہے، اس کا کوئی دوست نہیں ہے. الا المتقون، صرف تقوی والا. کیا کہنے علامہ صاحب. یہی تاکید ہے. واہ واہ. یہ منبع و مرکز یہی ہے. تقوی کے بغیر دوستی کا کوئی سوال نہیں. اس لیے آپ نے فرمایا منبع و مرکز یہی. واہ واہ. ساری صفتوں کا مرکز یہی ہے کہ وہ متقی ہوتے ہیں. کیا کہنا. پھر اس کے بعد جب وہ ایمان اور تقوی کی صفت کے ساتھ متصف ہوتے ہیں تو وہ سب سے پہلے اپنے اوپر توجہ دیتے ہیں. اپنے آپ کو بہتر کرنا، یہ زندگی میں اپنے آپ کو بہتر کرنا، گروم کرنا، اپنے آپ کو باصلاحیت ہونے کے ساتھ ساتھ اچھی صفات کا حامل کرنا. آج لوگ اس کے اوپر اسپیچز بھی کرتے ہیں، بڑے ماحول بنتا ہے کہ جی امام آپ کو بتائیں کہ آپ خود کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. قرآن یہی بتاتا ہے کہ ولی اپنے آپ کو بہتر کیسے کرتا ہے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. جب وہ اپنے آپ کو پہچان لیتے ہیں نا تو پھر ان میں عاجزی پیدا ہو جاتی ہے. کیا کہنا ہے. زمین پہ اکڑ کے نہیں چلتے، بہت نرمی سے چلتے.
پھر ان کو پتہ ہے کہ وقت کتنا قیمتی ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اللہ اللہ. یہ لوگ کال بحثوں میں، لڑائی جھگڑوں میں، ان میں وہ زیادہ نہیں پڑتے. وہ مشنری لوگ ہوتے ہیں، پوزیٹیو لوگ ہوتے ہیں، مثبت کام کرتے ہیں. کیا کہنے کیا کہنے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جب وہ معاشرے میں کام کریں گے تو ان کو ایک پاور چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. اب پاور کا جو بینک اور مرکز ہے وہ ذات خداوندی ہے. بے شک. فرمایا کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اللہ. دن میں وہ ایکٹیو ہوتے ہیں، متحرک ہوتے ہیں، رات کو اپنے مصلے پہ بیٹھ کے رب سے طاقت لے رہے ہوتے ہیں. کیا بات ہے علامہ صاحب. آنسو بہا رہے ہوتے ہیں. کیا کہ جب وہ رات سجدوں میں ہوتے ہیں خدا ان کی مدد کر رہا ہے. یہ ان کی صفت سیرت کا پہلا ایک حصہ ہے کہ انہوں نے خود کو مضبوط کر لیا، پاور لے لی. صحیح. اب وہ جب معاشرے میں آگے بڑھتے ہیں تو پھر ان کا عنوان کیا ہوتا ہے؟ یحبہم و یحبونہ. اللہ. خدا ان کا محبوب ہوتا ہے، وہ خدا کے محبوب. کیا کہنے کیا کہنے. ان کا تعارف یہ ہے. واہ واہ واہ. وہ خدا کی محبت کی، وہ اس لیے نہیں عمل کر رہے ہوتے کہ مجھے اس پر اتنا بدلہ مل جائے گا، مجھے اس پہ جنت مل جائے گی. یعنی ان کا پھر وہ درجہ ہو جاتا ہے، وہ خدا سے خدا کو مانگ لیتے. اللہ اللہ اللہ. کیا وہ خدا سے کہتے ہیں ہمیں تیری ذات سے محبت ہے. اللہ. بلکہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے ہیں مجھے اس پہ تعجب نہیں ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں تو ہوں ہی عبد فقیر. مجھے اس پہ تعجب ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے جو رب قدیر. اللہ اللہ اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. یہ ان کا مقام ہو جاتا ہے. یحبہم و یحبونہ. کیا کہنے کیا. وہ خدا سے محبت کرتے ہیں اور خدا ان سے محبت کرتا ہے. اس تمغے کے بعد پھر وہ معاشرے میں پریکٹیکل اپنے آپ کو گروم کرنے کے بعد ان کی پہچان یہ ہوتی ہے، سیرت یہ ہوتی ہے، وصف یہ ہوتا ہے، وہ خدا کے دین کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ. ولا یخافون لومۃ لائم. کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف زدہ نہیں. ہائے ہائے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. کیا کہنا. ہمارے دین کے لیے جد و جہد کرتے ہیں. واہ واہ. کبھی زمانہ ان کو حسین کہتا ہے، اللہ اللہ. کبھی زمانہ ان کو شیخ عبد القادر کہتا کیا ہے، کہنے. کبھی زمانہ ان کو مجدد الفسانی کہتا ہے. سبحان اللہ. وہ اس وصف کے متحمل ہو جاتے ہیں. ہم زمانے میں بات کریں گے تو خدا کے دین کی بات کریں گے. سبحان اللہ. ولا یخافون لومۃ. کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے پھر وہ پریشان نہیں ہوتے. ان کا ایک پریکٹیکل کردار ہوتا ہے معاشرے کے لیے، وہ اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. تو اس لیے ان کی یہ جو ساری جد و جہد ہے، آپ صحابہ کرام سے دیکھیں آپ کو یہی خاکہ نظر آئے گا. کیا کہنا. حضور نے ان کو تلاوت دی، تعلیم دی، تزکیہ دیا، حکمت دی. حضور نے ان کو یہ دے دیا، وہ گروم ہو گئے. پھر دیکھیں کیسر و کسرا کو قدموں میں کون لایا؟ ولی لایا. کیا کہنے. واہ. پھر یہ جو سلطنتیں قائم ہوئیں، پھر ان سلطنتوں کے اندر انہوں نے وہ جو پھر خدا کی محبت کے جام ہوتے ہیں یہ لوگوں کو پلا رہے. اللہ اللہ. پھر یہ جہاں جاتے ہیں ان کی صفتیں، ان کا کردار پھر منتقل ہوتا ہے. آج 14 صدیاں بیت گئیں، قرآن اسی طرح ہمارے پاس محفوظ ہے. یہ چھوٹی بات نہیں. اللہ نے وعدہ لیا ہے لیکن اس کے کچھ ذریعے بھی تو ہیں. حضور کا ایک ایک فرمان ہم تک محفوظ ہے. خدا کی قسم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں کوئی ملاوٹ نہیں. اللہ. خدا کی قسم حضور کی سنتوں میں کوئی ملاوٹ انہوں نے. کیا کہنے. خدا کے دین میں کوئی ملاوٹ نہیں. اس راہ میں بڑے بڑے لوگ آئے، اس راہ میں یزید جیسے لوگ آئے، اس راہ میں اکبر بادشاہ جیسے لوگ آئے. وہ کون تھا آپ مجھے بتاؤ نا یار. زمانے میں آج لوگ کہتے ہیں بابت شیعی کوئی نہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں نبی اور صحابہ کے بعد زمانے میں وہ کون تھا جو رسول اللہ کے دین کا وارث تھا؟ اللہ 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 اللہ. کون تھا وہ؟ کس نے ہم تک یہ دین پہنچایا؟ اگر آپ ان کو شے نہیں رکھیں گے تو پھر آپ کو یہ جواب دینا پڑے گا کہ یہ ہم تک کیسے پہنچا. یہ ولیوں کی وہ جد و جہد تھی جو انہوں نے اپنے کردار سے، اپنی سیرت سے اور اپنی صفت سے. تو آج بھی بس آخر میں پیغام یہ دوں گا، خود کو بہتر کریں. واہ. گونگے شیطان نہ بنے. رسول اللہ کے دین کی بات کریں، یہ ولیوں کی بنیادی صفت ہے. اللہ اللہ. اور اسی دین کے لیے جئیں، اسی دین کے لیے مریں اور ان اخلاق اور صفات کو لے کر چلیں جس سے قرآن بھرا ہو. اللہ اکبر. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہترین گفتگو، احسن کلام.
اور بہت شاندار. بس یہ کہنے دیجئے ناظرین، جو آپ نے سفر نامہ بیان کیا جو ایک ولی اللہ کا ہوتا ہے، تو نظر یہی آیا کہ یہ کس انداز سے آپ دیکھیں کہ خود شناسی سے اور خدا شناسی تک کا سفر طے کرتے ہیں، اور پھر یہ کیا منازل ہیں جو وہ طے کرتے ہیں. میں علامہ صاحب اسی سے لنک کرنا چاہتا ہوں، اسی سے ریلیونٹ کرنا چاہتا ہوں اپنے نیکسٹ کوسچن کو، کہ علامہ صاحب نے بتایا کس طرح وہ اپنے آپ کو گروم کرتے ہیں، اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، اور پھر میدان میں آ کر، میدان عمل میں آ کر وہ اللہ رب العزت کی تعلیمات کے چراغ سے لوگوں کے دلوں کو، ان کے قلوب کو روشن کرتے ہیں. اب یقیناً ان میں ایسا کیا ان کا کردار ہے، ایسے کیا ان کے اخلاقیات ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی اللہ کا ولی میدان عمل میں آیا، لوگ جوک در جوک مشرف با اسلام ہونے لگے. تو سر وہ کیا اخلاق، وہ کیا کردار ہے اولیاء اللہ کا جو ہمیں بیان ہوتا نظر آتا ہے؟ بسم اللہ. دیکھیے، جیسے علامہ صاحب نے بہت خوبصورت قرآن کی بنیاد پر کہا کہ ایک تو سب سے بڑھ کر وہ صاحب تقویٰ ہوتے ہیں. ولی کی ڈیفینیشن، جہاں ولی کی شان کو، عظمت کو قرآن نے ذکر کیا، اور وہاں ولی کی ڈیفینیشن بھی بتائی کہ ولی ہوتا کون ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو صاحب ایمان اور صاحب تقویٰ ہوتا ہے. یہ سب سے پہلے ان کا زیور ہے، یہ ان کا اسلحہ ہے، یہ سب سے پہلے بنیادی سٹرکچر ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ لما تقولون ما لا تفعلون، فرمایا کہ تم وہ بات کیوں کہتے ہو. ولی پہلے کر کے دکھاتا ہے. حضرت پیران پیر فرماتے ہیں کہ میں بچہ تھا اور میری ماں نے جب مجھے منع کیا کہ بیٹا عبدالقادر جھوٹ نہ بولنا، ریاضات تو بعد میں کی، علم بعد میں پڑھا، لیکن وہ پہلا ہی مرحلہ تھا کہ مال جاتا ہے تو جائے. میری ماں نے کہا ہے جھوٹ نہیں بولنا بیٹا عبدالقادر. وہ کر کے دکھایا پریکٹیکل طور پر، عملی اعتبار سے. اللہ نے وہ سارے گروہ کو توبہ کی توفیق عطا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی کتنی چھوٹی سی کامن بات، آپ نے جواب دے دیا اس بات کا. کتنی کامن سی چھوٹی سی بات ہے. کسی سے بھی پوچھے کہ بھائی جھوٹ بولنا کیا ہے، تو ہر مسلمان کو پتہ ہے جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین. لیکن اب ہم اپنی سوسائٹی کو دیکھیں کہ کتنے لوگ صبح سے شام تک جھوٹ سے بچتے ہیں. ہمیں معلوم، لوگ کہتے ہیں نا کہ یار یہ فلاں آدمی اس لیے نہیں کر رہا کہ یہ جاہل ہے، اس کو پتہ نہیں. بھائی اس کے اندر تو کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں ہے، تو کامن سینس بات ہے. ایسا ہی ہے. یہ تو اسلام کی بھی اس سے نکل جائے تو ہر سوسائٹی کے اندر کامن سینس چیز ہے. تو یہ سب سے پہلے انہوں نے کر کے دکھایا پریکٹیکل طور پر. دوسرا، ڈاکٹر صاحب، اللہ کے ولیوں کے اندر جو خاص وصف ہوتا تھا، جو حدیث پاک کے اندر بھی ذکر کیا، رب تبارک و تعالیٰ نے، جیسے میں محبوبیت کا ذکر کر رہا تھا کہ رب تبارک و تعالیٰ جب اپنے بندوں کو محبوب بنا لیتا ہے تو ان کی محبوبیت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ جبریل علیہ السلام کو رب تعالیٰ بلاتا ہے. جبریل فلاں بندہ میرا محبوب ہے، تم بھی اسے محبوب بنا لو. ثم ینادی فی السماء، آسمانوں میں ندا ہوتی ہے، فلاں بندہ اللہ کا محبوب، جبریل کا محبوب، تم بھی آسمان مارو. ثم یودع لہ القبول فی الارض، پھر ساری زمین کے اندر ان کی قبولیت کو رکھ دیا جاتا ہے. اچھا، یہ قبولیت صرف اس جہان میں نہیں. میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ اکبر. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. فرمایا صرف یہاں نہیں، بہت سارے لوگ دنیا کے اندر سٹرگل کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، ان کا مطمع نظر صرف یہ دنیا ہوتی ہے. اللہ کے بندے دیکھتے ہیں کہ آگے اس کا رزلٹ کیا ہے، ریٹرن کیا ہے. اللہ اکبر. ہم کسی سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے تعلق کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ یار یہ بندہ اس تعلق کا ہمیں ریٹرن کیا دے گا، اس سے بینیفٹ کیا ہوگا. ہاتھ بھی ملاتے ہوئے سوچتے ہیں کہ یہ آدھا ہاتھ دے رہا ہوں، اس آدھے ہاتھ کا بھی کوئی فائدہ ہے دینے کا نہیں، ورنہ ایسے ایک دور سے کر کے چلتا بنوں. اللہ اکبر. حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان محشر سجا ہوگا، مشکل ترین حالات ہے، سورج سوا ریزے پر ہے اور زمین تانبے کی ہے. کان مقدارہ 50,000 سنہ، قرآن کے اندر ہے، ایک دن 50,000 سال کے برابر. لیکن فرمایا کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوں گے کہ ان وجوہہم لنور وانہم علی منابر نور، ان کے چہرے نور کے چمک رہے ہوں گے، نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے. اللہ اکبر. صحابہ کرام حیران ہوئے، یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا ما ہم بانبیاء ولا شہداء یغبطہم الانبیاء والشہداء یوم القیامت بمکان من اللہ. فرمایا قیامت کے دن انبیاء اور شہداء بھی ان پر رش کر رہے ہوں گے. کیا بات ہے بھائی، کیا درجہ دیا اللہ نے، کیا مقام دیا. صحابہ کرام نے یا رسول اللہ ان کے کیا اوصاف، کیا ان کا کام؟ فرمایا ان کا سب سے پہلا، آپ نے پوچھا نا اخلاق کیا تھا، مرکز بیان فرمایا. تصوف کا سارا نچوڑ حضور نے اس حدیث پاک کے اندر فرمایا. فرمایا ہم قوم تحابوا بروح اللہ من غیر ارحامہم ولا اموالہم یتعاطونہ بینہم. فرمایا وہ اللہ کی مخلوق سے
اللہ کے لیے محبت کریں۔ اللہ اکبر۔ علامہ صاحب آپ کی اجازت سے ایک بریک لے رہے ہیں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ویسے تو ہم چاہ رہے تھے کہ ٹیمپو جو ہے نا کہیں لوز نہ ہو۔ بڑا ہی خوبصورت جواب حضرت عنایت فرما رہے ہیں، مکمل کریں گے جواب کے بعد اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ آپ سے ہوتی ہے ملاقات ایک بریک کے بعد۔ جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم۔ آج کا موضوع ہے شان اولیاء اور اولیاء اللہ کا جو کردار ہوتا ہے، آپ کے جو اخلاق ہوتے ہیں، اس حوالے سے علامہ صاحب بیان فرما رہے تھے۔ جی سر۔ عرض کر رہا تھا کہ ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ مخلوق خدا سے بہت محبت کرتے ہیں، یعنی انسان کسی سے پیار کرتا ہے تو خاندانی تعلق کی وجہ سے کرتا ہے، کوئی اس کا بزنس ٹرم ہوتا ہے اس کی بنیاد پر کرتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر دونوں کی نفی کرتے ہیں، من غیر ارحامہم ولا اموالہم یتعاطون بینہم، کیا کہنا ہے؟ اور میں تم تعلق رکھتے ہو یا تو بلڈ ریلیشن ہوتا ہے یا بزنس کو معاملہ ہوتا ہے، کوئی ریٹرن کیا آئے گا۔ فرمایا وہ اللہ کے بندے، اور قرآن نے بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا، فرمایا وہ اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں کہ الذین یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ کیا کہیں؟ فرمایا وہ کسی کو کھانا کھلا رہے ہیں، کوئی قیدی ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی اسیر ہے، کوئی کمزور ہے۔ فرمایا بھئی کیوں کھلا رہے ہو؟ تمہیں کیا چاہیے؟ تمہیں کوئی تصویر بنا کے ڈالنی ہے جی، نیکی کر فیس بک پہ ڈال؟ بولے نہیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ صرف ہمارا رب راضی ہو جائے، اس کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے، یعنی اللہ کی مخلوق سے اللہ کے لیے وہ محبت کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اخلاق کو اپناؤ۔ وہ اللہ کے اخلاق کیا ہے کہ وہ رب العالمین بغیر کسی مقصد کے ہم سے پیار کرتا ہے، اللہ اکبر۔ اس کو ہماری عبادات کی ضرورت نہیں ہے، اس کا مقام بلند و بالا ہے، عبادت ہم اپنے لیے کرتے ہیں، وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے جو ہے وہ مجھ سے پیار کرے اور بندوں کو عطا کرتا ہے۔ رب العالمین کرم فرمایا وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ مہربان ہے۔ ڈاکٹر صاحب اولیاء کرام کی ذات کے اندر آپ دیکھیں گے، ان کے دلوں کو آپ دیکھیں گے کہ ان کے دلوں کے اندر رقت ہے، شفقت ہے، محبت ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شفقت و محبت فرماتے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہی اولیاء کرام گنبد خضرا سے فیضان لیتے ہیں، وہ برکتیں اور رحمتیں کرتے ہیں۔ آج بھی دیکھیں داتا صاحب کے دربار پہ جائیں، خواجہ صاحب کے دربار پہ جائیں، حضرت پیران پیر کے دربار پہ جائیں، مخلوق آ رہی ہے، کھاتی جا رہی ہے، فرمایا وہ عطا ہی کر رہے ہیں، عطا ہی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ سب سے بڑی بات۔ آخری بات یہ ہے جو قرآن مجید فرقان حمید نے نسخہ عطا فرمایا، کہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی صفت کیا ہونی چاہیے، اور اللہ کے بندوں کا بننے کے لیے بھی فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ کیا کہہ علامہ صاحب نے آیت پڑھی نا، یحبہم و یحبونہ، اللہ اکبر۔ اس کا نسخہ کیا ہے؟ فرمایا ایک ہی نسخہ ہے کہ میرے محبوب کی اتباع کرو، اطاعت کرو، ان کی سنت و سیرت کو اختیار کرو، ان کے نقش قدم پر چلو، اللہ تمہیں اپنا ولی بنا لے۔ اللہ اکبر۔ یعنی ولایت کا ولی بننے کا جو نسخہ ہے، فرمایا وہ قرآن نے تمہیں حضور کی اتباع کے اندر عطا فرما دیا۔ اگر ان چیزوں کو ہم اختیار کریں، اور علامہ صاحب نے جو سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات طیبات میں وہ ساری چیزیں، هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ ساری کی ساری چیزیں ترتیب کے ساتھ فرمایا یہ سارے وہ اخلاق ہیں، وہ کردار ہیں جو اللہ کے بندوں نے اپنی زندگی کے اندر اختیار کیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اوج ثریا کا مقام عطا فرمایا۔ کیا کہنے، کیا کہنے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کیا کہنے علامہ صاحب۔ علامہ صاحب انداز تبلیغ اولیاء اللہ کا کیسا نظر آتا ہے، اور کیا انداز تربیت نظر آتا ہے کہ یقیناً کہ جو ان کے دامن سے وابستہ ہو جائے تو پھر وہ خود ایک پریزنٹیبل کردار بن جاتا ہے معاشرے کے لیے، تو یقیناً اس کے پیچھے انداز تبلیغ بھی بڑا ایک یونیک وے میں ہوگا، بڑا ایک منفرد ہوگا، اور اسی طرح انداز تربیت بھی ہوگا اولیاء اللہ کا۔ سر کیا علامہ صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس میں کئی پہلو ایسے ہیں جو خود اس جواب کی طرف بھی ہمیں روشنی دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، اور بہت اچھی گفتگو کی علامہ صاحب نے۔ وقت مختصر ہے، بس مختصراً یہ عرض کروں گا کہ ان کا جو منہج ہوتا ہے تبلیغ کرنے کا، دعوت و ارشاد کا، وہ اس رسول کے امتی ہیں جن کی صفت ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ۔ واہ واہ، رسول اللہ داعی ہیں تو وہ ان کی سنت میں پھر وہ بھی داعی بنتے ہیں۔ کیا کہنے، تو ان کی ساری جو دعوت کا منہج ہوتا ہے وہ ذات رسالت، صفات رسالت، طریقہ رسالت ہوتا ہے۔ کیا کہنے، وہ حضور کو دیکھتے ہیں، اسی کے مطابق چلتے ہیں۔ اللہ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ سیکھا ہوتا ہے کہ جو علامہ صاحب نے جس کی طرف اشارہ کیا کہ انسان اور انسانیت سے محبت بغیر کسی غرض کے،
اور اس کا جو درد ہے نا انسانیت کا وہ فیل کرنا. اللہ اللہ. یعنی مکہ کے لوگ مسلمان نہیں ہو رہے, حضور پریشان ہیں, اپنا کام کر چکے ہیں, لیکن اللہ بار بار ان کو کیسے مخاطب کر رہا ہے, تسلیاں دے رہا ہے. لعلک باخع نفسک اللہ یکونوا مومنین, یہ مومن نہیں ہوں گے تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے؟ اللہ اکبر. کیوں اتنی ٹینشن لے رہے ہیں, کیوں اتنی پریشانی لے, یعنی اللہ ان کو تسلیاں دے رہا ہے. یعنی ایک تو ہوتی ہے نارمل درجے کا, یعنی وہ کتنا ہائی فائی ہوگا حضور کے ذہن اور دل میں, کتنا حضور کو دکھی کر رہا ہوگا کہ یہ جہنم میں نہ چلا جائے, یہ جہنم میں نہ چلا جائے. حضور کہتے تھے تم ایسے جہنم کی طرف بھاگ رہے ہو جیسے پروانے جو ہے نا آگ پہ بھاگ رہے ہوتے ہیں, میں تمہیں کمر بند سے پکڑ کے جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کروں. تو اللہ کے ولی جو ہے نا سب سے پہلے حضور کی سنت میں دعوت و ارشاد کے لیے ان کے دل میں نا انسانیت کا جذبہ ہوتا ہے, وہ اس جذبے درد سے درد دل سے اٹھتے ہیں کہ یار واقعی نا میں اس کو اللہ کی طرف لے جاؤں, بے لوس, اس کا بھلا ہو جائے, اس کا کام ہو جائے. اور دوسرے درجے پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کے دنیاوی نفع کے طالب نہیں ہوتے. اس میں جو نبیوں کا کام ہے نا, وما اسألکم علیہ من اجر, میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا, ان ہوا الا ذکری للعالمین, یہ تو بس تمہیں نصیحت کرنے کے لیے ہم بات کر رہے ہیں, ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے. تو وہ اپنی دعوت و ارشاد میں, انداز تربیت میں لوگوں کی جیبوں پہ نظر نہیں رکھتے, ریٹرن پہ جیسے علامہ صاحب نے کہا نظر نہیں رکھتے کہ ہماری دنیا بن جائے گی, ہماری دنیا نہیں, یہ ان کا مقصد نہیں ہوتا. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں حضور کے سامنے جب جا کے کھڑا ہوں گا نا تو بتاؤں گا میں آپ کے 4 امتی لے کے آیا ہوں, 10 لے کر آیا ہوں, 12 آپ کے غلام لے کر آئے ہوں آپ کے دین کے لیے. اللہ اللہ. اس وقت اگر حضور نے قبول کر لیے تو یہی نفع ہے, یہی ہماری تنخواہ ہے, یہی ہماری مزدوری ہے کہ حضور کہہ دیں تو نے کر دیا. اللہ. تو یہ پہلی چیز درد دل. نمبر 2 بغیر نفع کے, بغیر اجر کے اس کام کے لیے کھڑے ہونا. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنے آپ کو کامل کرنا, جو فرمایا لما تقولون ما لا تفعلون, یعنی ان کی ذات ایسی بن جاتی ہے کہ اگر کبھی وہ زبان نہ بھی ہلائے نا, ان کو دیکھ کے ہی خدا یاد آ جاتا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, کیا کہنے. وہ ایسے خاموش دائی ہوتے ہیں کہ ان کو اگر کوئی دیکھتا بھی رہے نا, ان کو کوئی, اسی لیے تو کہا نا کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, تو سچے کے ساتھ بیٹھ تو صحیح, سچا بنے گا تو. ان کا کردار دعوت بن جاتا ہے. وہ ایسی صفات کے حامل ہوتے ہیں, چلتے پھرتے متبع رسول نظر آتے ہیں, محب رسول نظر آتے ہیں, محب. پھر اس کے بعد جب وہ بولتے ہیں ہائے ہائے, تو پھر وہ اس آیت کے مصداق ہوتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. کبھی تو بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی, اور جب بولیں تو پھر پھول جھڑتے ہیں. وہ اپنے رب کی طرف بلاتے ہیں حکمت کے ساتھ, موعظہ حسنہ کے ساتھ. حسن و حسین نے کسی کو وضو سکھایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہما, اس کی عزت باقی رہی, بابے کی وقار باقی رہا, اور وہ دین بھی سیکھ گیا کیونکہ انہوں نے انداز رسول اللہ سے سیکھا. حضور نے اپنی مجلس میں کبھی کسی کو شرمندہ نہیں کیا, اللہ اکبر. حضور نے اپنی مجلس میں کسی کو ذلیل نہیں کیا, حضور نے ہمیشہ لوگوں کی عزتیں رکھی. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جب کسی کے برائی کو جانتے بھی تھے تو آپ بھی عمومی انداز میں بات کرتے تھے حضور علیہ السلام کی طرح, اور کبھی اگر کوئی آ کے قسم کھا لیتا تھا نا اپنے جھوٹ پہ, آپ حقیقت حال سے واقف ہونے کے باوجود چپ ہو جاتے تھے کہ اس وقت اس نے جو عزت اپنی کمائی ہے اس کو میں کچھ نہ کہوں. تو لوگوں کی رسپیکٹ کرنا, ان کو موعظہ حسنہ سے لے کر آنا. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, اور کہیں کوئی بات آ جائے, کوئی شیطان کا چیلا آ جائے کہ نہیں جی میں بات کروں گا, تو وہ حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا, پھر وہ استقامت پہ ہوتے ہیں, وہ ڈرتے نہیں ہیں. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, وہ کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا ہے. تو یہ ان کے چند درجات ہوتے ہیں. اور پھر یہ آخر میں عرض کروں گا کہ وہ خلوتوں کو
اس لیے خلوتوں کے امین ہوتے ہیں کہ خود کو مضبوط کریں، لیکن وہ جلوتوں کے منکر نہیں ہوتے، وہ سیاحین ہوتے ہیں۔ وہ اس کا انتظار نہیں کرتے کہ لوگ اصلاح کے لیے ان کے گھر پہ آئیں گے، وہ لوگوں کے گھر پہنچتے ہیں، وہ سیاحت کرتے ہیں، شہر شہر جاتے ہیں، قریہ قریہ سیکھتے سکھاتے جاتے ہیں، اور لوگوں کو جا کے بتاتے ہیں کیوں آئے ہیں، رسول اللہ کا دین پہنچانے آیا۔ ہمارے علماء جو شہر شہر قریہ قریہ بیانات بغیر کسی غرض سے وہ نئے نئے علاقوں کے اندر، یہ ان کا انداز ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو سکھانے کے لیے خود ان کے پاس پہنچتے ہیں، اپنی یہ فیلڈ منتخب کرتے ہیں۔ امام شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد سفیر اسلام جو تھے، آپ دیکھیں موریشس کے اندر آج لوگ دین اسلام کو پہچانتے ہیں سفیر اسلام کے نام، وہ نشانی بن جاتے ہیں دعوت و تبلیغ کی۔ یہ ان کی چند سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، ابھی تک جو ابتدا سے اب تک جو گفتگو ہوئی، یقیناً جنرل پرسپیکٹیو میں، کیونکہ دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں، میں علامہ صاحب سے چاہتا ہوں سر کنکلوزیو ریمارکس کے اوور آل آپ کو اولیاء اللہ کی اسلام کے حوالے سے، دین اسلام کے حوالے سے کیا کنٹریبیوشنز، کیا خدمات نظر آتے ہیں؟ دیکھیے جی، اولیاء اللہ کی بہت بڑی خدمات ہیں۔ آج یہ بر صغیر کے اندر جو اذانیں ہو رہی ہیں، اقامتیں ہو رہی ہیں، یہ صدقہ ہے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی۔ کیا کہنا علامہ صاحب نے جیسے ذکر کیا کہ جب وہ دین اکبری بنانے لگا اور بالکل دین اسلام کی بنیادوں کو ختم کرنے لگا، وہ اقبال کہتے ہیں نا کہ وہ ہند میں سرمایہ ملت کے رگے اللہ نے کیا جن کو بر وقت خبردار، اللہ نے چن لیا۔ آج ہمارے دلوں کے اندر جو عشق رسول کی شمع فروزہ ہے، یہ صدقہ ہے حضرت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ آپ دیکھیں حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کشف المحجوب شریف، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس کوئی مبلغ نہیں پہنچا، میری کتاب ہی اس کے لیے مبلغ۔ حضرت پیران پیر کے آپ یہ دیکھیے، امام ربانی کے ملفوظات کو دیکھیے، حضرت پیران پیر کی کتابوں کو دیکھیں، غلیۃ الطالبین کو دیکھیں، دوسری کتابوں کو دیکھیں، آپ نے ہر اعتبار سے لوگوں کی خدمت کی، دینی اعتبار سے خدمت کی۔ بلکہ آپ تو پوچھا گیا کہ حضور اللہ نے آپ کو یہ درجہ کیسے عطا فرمایا؟ آپ فرماتے درست العلم حتی صرت قطبا نلت السعد من مولا الموالی، فرمایا میں علم پڑھتا رہا، اللہ نے مجھے قطبیت کا مقام عطا۔ اللہ پھر جیسے علامہ صاحب نے ذکر فرمایا کہ ان کی مجلس کے اندر ہی کوئی بندہ آ جاتا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے نا کہ انسان جو ہے کبھی کبھی اللہ والوں کی صحبت و مجلس میں جا کر صرف بیٹھتا ہے، اللہ اکبر، فرمایا اللہ کے فرشتے، رب تعالیٰ فرماتا ہے اشہدکم انی قد غفرت لہم، فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان تمام کی بخشش کر دی۔ فرشتے کہتے ہیں ہماری کا مولا یہ گناہگار تھا، یہ کام سے آیا تھا جالی حاجت، فرمایا نہیں، ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم، جو ان کے پاس بھی آ کر بیٹھ جاتا ہے نا، ان کی صحبت میں بھی آ کے بیٹھ جاتا ہے، فرمایا وہ ناکام اور نامراد نہیں جاتا ہے۔ علامہ صاحب نے فرمایا نا کہ بولنا تو بہت دور کی بات ہے، ان کی خاموشی دلوں کی دنیا کو بدل دیتی ہے۔ ان کی مجلسوں کے اندر بیٹھنے سے انسان کی تقدیریں بدل جاتی ہے، اور جب وہاں سے جاتا ہے، آیا تھا شقی لیکن جب گیا تو سعید بن کر جا رہا ہے۔ تو ان کی دینی خدمات آج صدقہ ہے، اللہ اکبر۔ جو اذانیں ہو رہی ہیں، اقامتیں ہو رہی ہیں، جو اچھی قومیں ہوتی ہیں وہ اپنے محسنین کو یاد کرتی ہیں، اپنے باپ دادا کو یاد کرتی ہیں، یہ میرے باپ دادا تھے، میرے باپ دادا، میں اپنے چودھری خاندان کو نہیں گنوں گا، میرے باپ دادا یہ ہیں خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز، امام ربانی مجدد الفسانی ہیں، جن کے صدقے ہمیں ایمان ملا ہے، اللہ اکبر۔ وہ اپنے بڑوں کو گالیاں نہیں دیتے، جو اپنے بڑوں کو گالیاں دیتے ہیں کہتے ہیں یہ کچھ آگے پیچھے سلسلہ ہے، کیا بات، باب شے کوئی نہیں، باب ہی ساری شے، آج صدقہ ہے تو سب انہی کا چل رہا ہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ مصطفیٰ علامہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ علامہ صاحب، سونا یوسف، جزاک اللہ۔ اور بس سمجھداری کا تقاضا یہی ہے، یہ شان، یہ رفت، یہ تمام تر چیزیں سننے کے بعد کہ ہم اولیاء اللہ کی اتباع میں اپنی زندگی گزاریں اور اللہ رب العزت کی قربت حاصل کرنے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا سامان کریں۔ اپنے میزبان سمیر احمد کو دیں اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔